अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के मुजस्समा आज़ादी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में और जानेंगे कि इस मुजस्समे को बनाया तो मिस्र के लिए गया था, मगर ये न्यूयॉर्क कैसे पहुंच गया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सन 1885 में इन्हीं दिनों की बात है जब फ्रांस के अवाम की जानिब से इनकलाब अमेरिका के 100 साल मुकम्मल होने पर मुजस्समा आज़ादी का तोहफ़ा पेश किया गया था। सन 1886 में ये मुजस्समा न्यूयॉर्क में नहायत नुमायाँ मकाम पर नस्ब कर दिया गया और इसके दरवाज़े मुल्क भर में मौजूद हर किसी शख्स के लिए खोल दिए गए, चाहे वो शहरी हों, सियाह हों या तारकीन वतन। मुजस्समा आज़ादी एक ऐसी ख़ातून की नुमाइंदगी करता है जो जुल्म की बेड़ियों से आज़ादी हासिल कर चुकी है। इसके पैरों में मौजूद टूटी हुई जंजीर पड़ी है। इसके दाएं हाथ में एक मशल है और बाएं हाथ में एक किताब है जिसमें लातीनी ज़ुबान में अमेरिका के ऐलान आज़ादी की तारीख 4 जुलाई 1776 लिखी है। तांबे का बना हुआ यह मुजस्समा फ्रेडरिक अगुस्ते बार्थोल्डी ने डिज़ाइन किया था, जबकि इसके ढांचे का डिज़ाइन गुस्ताव आइफल, जी हाँ, आइफल टावर बनाने वाले सिविल इंजीनियर ने तैयार किया था। मुजस्समा आज़ादी को सन 1924 में एक कौमी यादगार करार दे दिया गया और सन 2009 में इसके ताज को 11 सितंबर के हमले के बाद पहली मर्तबा आवाम के लिए खोला गया। यह मुजस्समा अपनी बुनियाद से लेकर मशल तक 46 मीटर ऊंचा है और इसे 26 मीटर बुलंद पत्थर पर नस्ब किया गया है, जो सितारे की शक्ल की 20 मीटर बुलंद बुनियाद पर नस्ब है। इस मुजस्समे के मुंतज़िम अदारे यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल पार्क्स के हुक्काम के मुताबिक हर साल जज़ीरा आज़ादी, जहाँ ये मुजस्समा नस्ब है, वहाँ 3.5 करोड़ के करीब लोग आते हैं। मुजस्समा आज़ादी एक ख़ातून है जिसने यूनानी लिबास पहन रखा है और एक हाथ में किताब और एक हाथ में मशल लिए हुए है। तो ये कौन है? ये फ्रांसीसी आर्टिस्ट फ्रेडरिक अगुस्ते बार्थोल्डी के नज़दीक आज़ादी का तस्वर है। यह अब दुनिया का सबसे मशहूर मुजस्समा है और आज़ादी की आलमी अलामत बन चुका है। सन 1834 में शमाल मगरबी फ्रांस में अल्साल्चे में पैदा होने वाले बार्थोल्डी ने पैर में मौजूद टूटी हुई जंजीर को जुल्म से आज़ादी की अलामत बनाया और 7 सतूनों वाले ताज को दुनिया के 7 बड़े आज़मों और यूनानी देवमलाई कहानियों के मुताबिक 7 समुंदरों का नुमाइंदा बनाया। यह मुजस्समा एक ऐसी शख्सियत का तस्वर पेश करता है जो आज़ादी की जानिब आगे बढ़ रही है और हाथ में मौजूद मशल और किताब इस बात की अक्कासी करती है कि आज़ादी रोशन ख्याली से ही मिलती है। इसीलिए इस मुजस्समे का बाज़ाब्ता नाम दुनिया को रोशन करने वाली आज़ादी है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की वर्कशॉप में इसकी तामीर के बाद 28 अक्टूबर 1884 को इस मुजस्समे की रुनुमाई की गई। इसके बाद अमेरिका के सदर ने अमेरिकी अवाम की जानिब से इस मुजस्समे को फ्रांस के तोहफे के तौर पर कबूल करने का ऐलान किया। मगर क्या इस मुजस्समे को मिस्र में होना था? अपने कैरियर की इब्तिदा में बार्थोल्डी ने आर्ट, मुजस्समा साजी और इल्मे तामीर का गहरा मुतालिया किया। सन 1855 में वो अपने कुछ साथी फनकारों के साथ यूरोप और मशरिक़ वुस्ता के एक ज़िंदगी बदल देने वाले सफ़र पर निकल पड़े। जब उन्होंने मिस्र में अबू अल होल का मुजस्समा और एहराम देखे तो उनमें यादगारी मुजस्समे बनाने का शौक़ पैदा हुआ। सन 1869 में मिस्र की हुकूमत ने नहर सुएज़ के लिए
ایک روشنی کا مینار بنوانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بارتھولدی نے اس مینار کا ڈیزائن ایک ایسی لڑکی کے روپ میں تیار کیا جس نے اسکارف پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں مشعل تھی۔ انہوں نے اسے مصر کا نام دیا۔ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ مجسمہ آزادی کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہونے کی بجائے مصر میں نہر سویز کے مقام پر ہونا تھا۔ بارتھولدی قدیم مصریوں کے کام سے بہت متاثر تھے اور انہوں نے نہر سویز کے لیے مشعل تھامی خاتون کے مجسمے کا تصور پیش کیا تھا جس کی اس وقت کھدائی جاری تھی اور اسے 1869 میں کھولا جانا تھا۔ بارتھولدی ایک مرتبہ پھر 1869 میں مصر آئے اور اپنا تصور ایک ابتدائی صورت میں بنا کر مصر کے حکمران اسماعیل پاشا کو پیش کیا۔ انہوں نے اس کا نام مصر مشرق کے لیے روشنی کا مینار رکھا تھا اور اسے نہر سویز کے جنوبی داخلی راستے پر نصب کرنے کا مشورہ دیا۔ شروع میں تو اسماعیل پاشا نے اس منصوبے کی حوصلہ افزائی کی، مگر کچھ عرصے بعد وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب بارتھولدی نے نہر سویز کے افتتاحی تقریب میں شرکت کی تو انہیں بتایا گیا کہ مصر کے پاس اب اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اس مجسمے پر پیسے خرچ کرے۔ انسائکلوپیڈیا برٹینکا کے مطابق بارتھولدی کا ڈیزائن ایک مصری کسان خاتون کے روپ میں تھا اور انہوں نے اس حوالے سے خود کبھی کوئی ریکارڈ نہیں چھوڑا۔ مگر بارتھولدی نے خاتون کا انتخاب حادثاتی طور پر نہیں کیا تھا، بلکہ یورپ میں اقدار، تصورات اور یہاں تک کہ ممالک کو بھی خاتون کے روپ میں پیش کرنے کی فنی روایت صدیوں سے موجود ہے۔ اس مجسمے کو نہر سویز کے بیچوں بیچ ایک بڑے سے چبوترے پر نصب کیا جانا تھا۔ انسائکلوپیڈیا برٹینکا کے مطابق اس مجسمے کو مصر اور اس کی ترقی کا نمائندہ ہونا تھا اور مختلف ممالک کے جہاز نہر سویز سے گزرتے ہوئے اسے دیکھتے اور مصر کے لوگ اس پر فخر کرتے۔ مگر اسماعیل پاشا کی جانب سے اس ڈیزائن کی پذیرائی کے باوجود مصر کی مالی صورتحال اتنی مضبوط نہ تھی، چنانچہ اس منصوبے کو منسوخ کر دیا گیا۔ مگر بارتھولدی کے ذہن میں یہ تصور تازہ رہا اور وہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے موقع تلاش کرتے رہے۔ اسی دوران فرانسیسی دانشوروں نے فرانس کی جانب سے امریکی عوام کو انقلاب امریکہ کے دوران فراہم کی گئی مدد کی علامت کے طور پر ایک مجسمہ تحفے میں دینے کی تجویز دی۔ بارتھولدی اس وقت کے مشہور فنکار تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے نہر سویز والے تصور کو دوبارہ زندہ کیا اور اس کے لباس کو مصری دہقانی لڑکی کے لباس کی بجائے یونانی لباس پہنایا۔ مصری لڑکی کے مجسمے میں روشنی کو سر سے نکلنا تھا، مگر مجسمہ آزادی کے لیے روشنی کا منبع مشعل کو بنا دیا گیا۔ بارتھولدی سن 1871 میں امریکہ گئے، جہاں انہوں نے حکام کے سامنے اپنا تصور پیش کیا اور انہیں اس کی منظوری مل بھی گئی۔ جلد ہی اس کے چبوترے کی تعمیر کے لیے 1875 میں عطیات اکٹھا کرنے کی مہم شروع کر دی گئی۔ سن 1885 میں مجسمہ آزادی نیو یارک پہنچ چکا تھا، مگر یہ ٹکڑوں کی صورت میں تھا اور اسے جوڑا جانا تھا۔ یہ مجسمہ فرانس کی جانب سے امریکہ کے لیے سفارتی تحفہ تھا، چنانچہ مجسمے کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات انہوں نے ہی ادا کیے تھے۔ تاہم امریکہ اس مجسمے کے لیے گرینائٹ کا چبوترا تیار کرنے کے لیے $2.5 لاکھ اکٹھے نہیں کر سکا۔ اخباری مہم اور عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے عطیات کے باعث یہ چبوترا بن گیا۔ اسے امریکہ کا پہلا گراؤنڈ فنڈنگ منصوبہ کہا جا سکتا ہے۔ امریکن کمیشن آن اسٹیچو آف لبرٹی کہلائے جانے والے ایک گروپ کا کام فنڈز اکٹھا کرنا تھا، مگر یہ تب ناکام ہو گیا جب نیو یارک کے گورنر نے اس چبوترے کی تیاری کے لیے شہر کے فنڈز سے خرچہ کرنے سے انکار کر دیا اور کانگریس فنڈنگ پیکج پر اتفاق نہ کر سکی۔ اسی غیر یقینی صورتحال کے باعث بالٹیمور، بوسٹن، سان فرانسسکو اور فلاڈیلفیا نے کہا کہ وہ اس چبوترے کے لیے رقم ادا کریں گے اگر یہ ان کے پاس منتقل کر دیا جائے۔
ایسا لگ رہا تھا کہ نیو یارک کے پاس اب آپشنز ختم ہو گئے ہیں، مگر تبھی مشہور پبلشر نے اپنے اخبار دی نیو یارک ورلڈ میں ایک عطیہ مہم شروع کی۔ اس مہم کے ذریعے 1,60,000 عطیہ کنندگان نے پیسے دیے، جس میں بچے، کاروباری شخصیات، صفائی کا عملہ اور سیاستدان سبھی شامل تھے۔ 3/4 سے زیادہ عطیات $1 سے بھی کم تھے۔ یہ اس اخبار کی جانب سے اس پورے منصوبے کو بچانے کی ایک شاندار کاوش تھی، جس میں عطیہ کنندگان کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ اس مجسمے کی بنیاد 47 میٹر چوڑی ہے اور اسے امریکی انجینئر رچرڈ مورس ہنٹ نے ڈیزائن کیا تھا۔ اسے 22 اپریل 1886 کو کھولا گیا۔ مجسمہ آزادی کو مختصر عرصے کے لیے بند بھی رکھا گیا ہے۔ سن 1984 سے سن 1986 تک اسے سیاحوں کے لیے بند رکھا گیا، جس دوران اسے 100ویں سالگرہ کی مناسبت سے 1986 میں کھولنے سے قبل مزید مضبوط بنایا جاتا رہا۔ اس کے بعد 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد سیکیورٹی خدشات کے باعث اسے بند کر دیا گیا۔ بیرونی حصے کو اسی سال 20 دسمبر کو دوبارہ کھول دیا گیا تھا، پھر چبوترے کو کڑی سیکیورٹی کے ساتھ عوام کے لیے 3 اگست 2004 کو کھولا گیا، اور اس کے بعد سن 2009 میں مجسمے کا تاج ایک مرتبہ پھر لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اکتوبر 2011 میں فیصلہ کیا گیا کہ مرمت کے لیے اس مجسمے کو 1 سال کے لیے بند رکھا جائے گا۔ مرمت اور اضافوں میں نئی سیڑھیاں اور لفٹس شامل ہیں، مگر جزیرہ آزادی جہاں یہ مجسمہ نصب ہے وہ لوگوں کے لیے کھلا رہا تھا۔ اس میں ایک نیا ایئر کنڈیشنر سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے تاکہ تانبے کے بنے اس مجسمے کو اندر سے ٹھنڈا رکھا جا سکے، کیونکہ یہ گرمیوں میں بیرونی درجہ حرارت کے مقابلے میں 20 ڈگری زیادہ گرم ہو رہا تھا۔ سن 1980 کی دہائی میں یہاں پہلی مرتبہ ٹوائلٹس بنائے گئے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنل پارک سروس کے مطابق اس پورے کام پر $3 کروڑ خرچ ہوئے ہیں، اور اس میں نئے فائر الارمز، آگ بجھانے والے سسٹمز اور ہنگامی اخراج کے راستے بھی شامل ہیں، جس کے بعد اب یہ ریاست نیو یارک کے حفاظتی قوانین سے ہم آہنگ ہو گیا ہے۔ سن 1984 میں یونیسکو کی جانب سے اس مجسمے کو عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا اور اسے امریکی قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔